الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال تعالى في مقام آخر: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. فقال تعالى في مقام آخر: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. برادران طریقت، سامعین کرام، یہ باب اثبات الفقر جو کشف المحجوب شریف کا دوسرا باب ہے، اس میں یہ ابتدائی آیات لائی گئی ہیں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا بھی اس میں لائی گئی ہے. اس باب کے درس کے دوران یہ کتنے ہفتوں سے چل رہا ہے، ہر بار انہی آیتوں سے ہم اس درس کو شروع کر رہے ہیں تاکہ یاد رہے کہ اثبات فقر میں کون سی آیتیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے. آج ہم یہ باب اثبات الفقر کو ختم کر کے باب التصوف انشاءاللہ شروع کریں گے. ہم نے جو درس ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ آفت کی نفی وہ فنائے صفت ہے. صفت کا فنا ہونا، صفت کا فنا کرنا، اس بات پر کہ انسان کے ساتھ اس عالم اسباب میں اس کی راحت کے جو آلات ہیں، آرام پہنچانے کی جو ذرائع ہیں اور مشکلات پہنچنے کے جو ذرائع ہیں یا راحت کے جو اسباب ہیں اور رنج و محنت اردو میں محنت کے معنی ہے جدوجہد اور عربی میں محنت ہے، فارسی میں محنت یعنی رنج و غم. یہ جو آلات ہیں ان اسباب کو اٹھا دینا، ان اسباب کی نفی کر دینا، سبب کی نفی کر دینا. جب یہ سبب کی نفی ہو گئی
تو بچ جاتا ہے مسبب الاسباب، اسباب کا پیدا کرنے والا۔ بات میں یہاں آگے بڑھاتے ہوئے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنی اشیاء ہیں وہ تمام اشیاء انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ زمین کا ایک ایک ذرہ اور اس میں اگنے والی سبزی، اناج اگنے والا، اور مویشی جانور جس کو ہم کہتے ہیں حلال جانور، یہ سب انسان کے لیے، اور وہ جانور جو حرام ہیں، مثلا گدھا ہے، بار برداری کے جانور ہیں، یہ سب حرام ہے لیکن وہ بھی انسان کے لیے ہیں۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانوروں کو، چرند پرند کو، جو حلال ہیں، حرام ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، دریائی جانور ہیں، کس لیے پیدا کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ صوفیہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ اشیاء کی مجھے حقیقت بتلا، وہ کیسے ہیں۔ تو اشیاء کی حقیقت کے جاننے کی آپ نے دعا فرمائی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے اس پہ دیکھیے، ربی ارینی، اے اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکو گے، یعنی تاب نہیں لا سکو گے۔ یہ نہیں فرمایا میں جلوہ نہیں دکھاؤں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارینی کہا، اللہ نے فرمایا تاب نہیں لا سکو گے، لیکن نبی کی دعا ہے وہ قبول ہوگی ہی ہوگی، ہوتی ہی ہے۔ تو فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اور اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی۔ اب فرمایا کہ اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم دیکھ لو گے، بہرکیف تجلی فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ ہے ربی ارینی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے بتلا کہ تو مردوں کو زندہ کیسا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ربی ارینی حقائق الاشیاء، اشیاء کی حقیقت، کما ہیا وہ ہیں کیسے، کس لیے ہیں، کیا کام ہے، کیا استعمال ہے، یہ بندے کو اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے کیا نقصان ہے۔ تو اشیاء زمینی اشیاء ہی نہیں ہیں، سمندر ہیں، اس میں ہیں، آسمان ہیں، آسمانوں میں مخلوقات ہیں۔ تو شے کی حقیقت کو جاننا۔ اب یہاں سے اہل تصوف میں آگے آنے والا تصوف کا ہی چیپٹر ہے، ہم اس میں چلتے ہیں۔ اہل تصوف اشیاء میں اشیاء کی حقیقت کو جاننا، اس کے پس پردہ حق کی حقیقت کو جاننا ہے۔ عالم اتنا بڑا ہے کہ اس کے اشیاء کی فہرست ہی آج تک میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے تیار کی ہو۔ دنیا میں آج کل سینکڑوں ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں، جامعات ہیں، اور ہر ایک کا شعبہ الگ الگ قائم ہے، لیکن جو زمانہ گزر گیا اس زمانے میں جو کام ہوا ہے آج اس کام کا عشر اشیر نہیں ہے۔ عشر اشیر کی جگہ تشہیر ہی تشہیر ہے۔ یہ پہلے علم تھا، اب تعلیم ہے، خیر یہ دوسری بحث ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقت کا جاننا، عالم بہت بڑا ہے، ایک ایک شے کی حقیقت جانتے جانتے، ایک ایک ذرے کی حقیقت جانتے جانتے کتنی زندگیاں لگ جائیں گی، پھر بھی پہچانا نہ جائے گا۔ تو عالم
زمین و آسمان، سیارے، ستارے اور ان میں موجود مخلوقات، زمین، بحر و بر، بہت بڑی تفصیل ہے. ان کو جان لے تو اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوگی. یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہوگا، اس میں جاننا بہت مشکل ہوگا. صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ زمین و آسمان اور یہ مخلوقات، یہ سب کچھ جو ہے یہ عالم کبیر ہے. اس میں انسان ہے، جن ہے، ملائکہ ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، 7 آسمان ہے، 7 سمندر ہے، زمین کے 7 طبق ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس میں جھاڑ ہیں، پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، دریائیں ہیں، زمین میں بہتے ہوئے چشمے ہیں، بہت کچھ اس کی تفصیل ہے. لیکن وہ جاننا بڑا تفصیل طلب ہے. صوفیہ کرام نے لکھا کہ انسان کا جو وجود ہے یہ عالم صغیر ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب اس انسان کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس میں کچھ تفصیل ہوگی کہ کیا وہ جن ہے، شیطان ہے، فرشتے ہیں، جانور ہیں، کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، چونٹیاں ہیں، جانور ہیں، تو کیا انسان کے اندر بھی یہ ہیں؟ تو صوفیہ کرام نے بتلایا کہ انسان کے اندر جو نفس ہے، اس نفس میں تمام صفات موجود ہیں. ملکوتی صفات یعنی فرشتوں کی صفات اس میں موجود ہیں، اس میں جانوروں کی صفات موجود ہیں، درندے جانوروں کی صفات ہیں، چرندے چرنے والے جانوروں کی صفات ہیں، زہریلے جانوروں کی صفات ہیں، اور چر کے کھانے والے جانوروں کی صفات ہیں، گھاس کھانے والے، میوے کرنے والے، مغلوب رہنے والے، غالب رہنے والے، چیر پھاڑ کرنے والے وغیرہ. تو انسان کے نفس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں، اور ان صفات کی کشمکش میں انسان گزرتا رہتا ہے. اور اس عالم میں جتنے لوگ نظر آتے ہیں، آپس میں ان میں بھی کشاکش انہی چیزوں کی ہوتی ہے. کوئی طاقتور کمزور کو دباتا ہے، کئی کمزور جمع ہو کر طاقتور کو ہلاک کر دیتے ہیں، ایک طاقتور ہزاروں لاکھوں کمزوروں کو ہلاک کرتا ہے، ان کا مال چھین کے کھاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تقسیم. بہرحال یہ سب کچھ انسان کے اندر موجود ہے. بات یہاں پر فخر کی ہے. ہاں، تو اسباب کی نفی کرنا. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہماری سانسوں کا مالک ہے، ہماری جان کا مالک ہے، ہم کو بڑھوتری عطا کرتا ہے، ہمیں گروتھ عطا کرتا ہے، اور لمحہ بلمحہ پیدائش سے موت تک، یا پیدائش سے پہلے سے لے کر پیدائش تک، پھر اس کے بعد موت تک، یہ تمام اس کے جو وسائل ہیں، اس کی زندگی کے وسائل ہیں. شکم مادر میں بھی وسیلہ ہے، باہر بھی وسیلہ ہے، آنے کے بعد اس کے شیر خارگی میں وسیلہ ہے، اس کے بڑھنے میں وسیلہ ہے، بچپن میں وسیلہ ہے، لڑکپن میں وسیلہ ہے، جوانی میں وسیلہ ہے، کہتے ہیں جو ادھیڑ پن ہے، ادھیڑ اس میں بھی ہے، بڑھاپے میں ہے. وسائل وسائل وسائل، اتنے وسائل ہیں کہ کوئی وسیلے سے انکار نہیں کر سکتا. تو وسائل کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اہل تصوف میں اور فقراء میں فقر کی بات ہے. اہل تصوف، فقراء اور دنیا داروں میں، یا منکرین تصوف میں یا منکرین فقر میں فرق یہ ہے کہ دنیا دار اسباب پر بھروسہ کر کے، اسباب کو جمع کر کے دولت مند سمجھے جاتے ہیں، جس کی پہلے گفتگو گزر چکی ہے. اسباب کے ہونے سے ان کو غنی کہا جاتا ہے، اسباب کے نہ ہونے سے فقیر کہا جاتا ہے. ابتدا میں یہ بات چلی تھی کہ آپ نے فرمایا، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے پاس مال ہے،
ملک بھی ہے تو بھی وہ فقیر ہے، چونکہ اللہ نے اس کا نام فقیر رکھا ہے۔ غنی صرف اللہ کی ذات ہے، اور لباس فقر اور فخر کا نام ہی یہ انسان کو زیبا دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بات تھی کہ جو آلات ہیں، ان صفات کی مدد کرنے والے جو آلات ہیں، ان کی موجودگی، ان کی ناموجودگی، یہ دونوں کی نفی کر دیں تو جو باقی رہ جائے گا وہ اللہ کی ذات رہے گی۔ والد گرامی پیر و مرشد مجدد مجتہد آئین حزب اللہ حضرت سید اسماعیل اور ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہم کو توجہ، ہمارے پاس توجہ کہتے ہیں، جس کو لوگ مراقبہ کہتے ہیں، ہمارے پاس اس کو توجہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح ہمارے پاس اوپر سے بزرگوں سے چلی آئی ہے۔ جیسے نماز پڑھنے والا نماز میں شروع کرنے سے پہلے کہتا ہے متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، میں اللہ رب العزت کا جو کعبہ ہے اس کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں۔ تو توجہ کرنا، اپنا رخ کرنا۔ تو مراقبے کا معنی ہے کہ دل کی نگرانی کرنا، خیالات کی نگرانی کرنا، آنے والے خیالات ہیں، وسوسے ہیں، الہامات ہیں، کیا ہیں، اس کی نگرانی کرنا، یہ مراقبہ ہے۔ اور متوجہ ہونا، یہ اس سے اور ہی کوئی اور شے ہے، مراقبے سے بلند ترین بات ہے۔ جب بندہ متوجہ ہوتا ہے تو توجہ میں جب ہم کو بٹھاتے تو فرماتے تھے کہ دیکھو، نام، نسبت، تعین، اضافت، 4 چیزوں کی نفی کر دو۔ چاروں کی نفی جب کرواتے تو آپ کا وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ پوچھتے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ہم کہتے یہ نام ہے، تو فرماتے کہ نام کس نے رکھا؟ ماں نے رکھا، باپ نے رکھا، دادا نے رکھا، چچا نے رکھا، تایا نے رکھا، رشتہ دار نے رکھا، عالم نے رکھا؟ کون نام رکھا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد نام رکھا گیا، اس سے پہلے نام نہیں تھا۔ جب پیدا ہوا تو تمام رشتے ناتے وجود میں آئے۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا ہوا، دادا نے کہا پوتا ہوا، دادا دادی نے کہا پوتا ہوا، نانا نانی نے کہا نواسا ہوا، ماموں نے کہا بھانجا ہوا، چچا نے کہا بھتیجا ہوا۔ یہ رشتے، شخص ایک ہے، رشتے زیادہ ہیں۔ یہ وجود ایک نام ہو گیا، ایک نسبت ہو گئی، یہ کس کا ہے، کس کا ہے، یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا، فلاں کا بھانجا، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا پوتا، فلاں کا پڑپوتا، فلاں کا سکڑ پوتا، یہ تو نام اور یہ نسبتیں جب سب پیدائش کے بعد ہیں۔ تو اب جب اللہ اللہ بول رہے ہیں تو نام، نسبت، تعینات کب پیدا ہوئے، کیسا ہوا، کیا ہوا، یہ تعین ہے، وقت کا تعین ہے۔ اضافت کا کہ جو لگے گا، کس کا، اس کا، یہ باپ کا، بیٹے کا، دادا کا، پوتے کا، ہندوستان کا، پاکستان کا، عرب کا، عجم کا، ایران کا، امریکہ کا، اس طرح نام، نسبت، تعین، اضافتیں جو جتنی ہیں، یہ سب کی نفی کر دو۔ تو تم پیدا ہونے سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، لہذا ان کو جب اللہ کی طرف رجوع ہیں تو ان چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ نام تمہارا رکھا ہوا ہے، نسبت تمہاری ہے، اضافت تمہاری ہے، ان کو ہٹا دو تو اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے۔ جب یہ اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو پھر اس کا کیا رہا؟ تمام کتنے اسباب کی نفی کرتے بیٹھیں گے، کون کون سے سبب کی نفی کریں گے؟ بات طویل ہو جائے گی، درس سے دوسرے موڑ پہ چلا جائے گا، لیکن میں اس کو ختم کر کے باب التصوف شروع کر دیتا ہوں۔
تو بات یہ ہے کہ جو اسباب ہیں یہ وجود کے ساتھ ہی اسباب ہیں. جتنے اسباب دنیا میں نظر آ رہے ہیں ان سب کی نفی کرتے بیٹھے ہیں. اگر آپ اپنی نفی کر دیں اللہ کے حوالے ہو گیا. تو یہ مراقبے سے اور بلند ترین بات ہے. مراقبے میں دل کی طرف دیکھتے رہنا. دل اللہ اللہ بول رہا نہیں بول رہا، بول رہا نہیں بول رہا، بول رہا، تو کیا وسوسہ رہا کیا. جب توجہ ہو جائے، آدمی جب متوجہ ہو جاتا ہے اس میں غرق ہو جاتا ہے، آس پاس کے ماحول کا اس کو پتہ نہیں چلتا. تو حالت کیا ہے؟ ان فنائے آفت نفی شچن، آفت نفی شواد، ان فنائے صفت بود و فنائے صفت آلت رسیدن و نارسیدن را اسپیش ایشان برگیرد کہ مر عدم روش ایشان را به عین نفی عین نماید اندران ہلاک گردن. تو ان کی ہی نفی کر دو. بات یہاں اس جملے پہ ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پر کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بتوں کی پرستش ہوتی تھی. کعبے کے اندر 360 بت تھے. فتح مکہ کے بعد بتوں کو نکال دیا گیا. یہ بت ظاہر میں پتھر کے تھے، تانبے کے تھے، پیتل کے تھے، میٹالک تھے. یہ جو کعبۃ اللہ، کعبہ گل، مٹی کا، پتھر کا یہ عمارت ہے اللہ کی کا. یہ جو عبادت بندے بندگان خدا عبادت کرتے ہیں اس جانب رخ کر کے، یہ اللہ کا کعبہ ہے، کعبۃ اللہ. یہ مٹی کا، یہ پتھر کا بنا ہوا، پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے، گارے کی بنی ہوئی عمارت ہے. اس میں پتھر کے بت، گارے کے بت، تانبے کے بت، پیتل کے بت، لوہے کے بت، نہ جانے اور کیا کیا تھے. تو یہ جو مٹی پتھر کی جو عمارت ہے، جو کعبۃ اللہ جس کا نام ہے، اس کا ایک دروازہ بھی ہے، اس کی کنڈی بھی ہے، اس کو ایک قفل بھی ہے. باہر کیف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کعبہ گل، مولانا روم نے فرمایا کعبہ گل، اور انسان کے وجود کو یہ تمام عالم جیسا ہے ویسا یہ عالم صغیر ہے. عالم کبیر جو دنیا ہے، زمین آسمان ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے درمیان ایک کعبہ ہے. یہ انسانی وجود کے اندر ایک شے ہے جس کا نام دل ہے. وہ کعبہ گل ہے، یہ کعبہ دل ہے. وہاں پر 360 بت وہاں پر تھے. یہ جو کعبہ دل ہے یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے. اس میں جو تفصیل ہم بیان کریں گے تو خالی خواہشات کی تفصیل بیان کرتے کرتے ایک علیحدہ چیپٹر ہو جائے گا. خواہشات جتنی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے علاوہ جو کچھ اس میں موجود ہے سب کو بت سمجھا جائے اور ان بتوں سے دل کو خالی کیا جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افرأیت، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، من اتخذ، جس نے بنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، الہہ ہوا، اپنے خواہشات نفسانی کو خدا بنا لیا ہے. تو یہ شرک ہے. دل کو پاک کریں. حضور نے جس طرح اس کعبہ شریف کو پاک کیا تو ظاہر میں جو پاکی ہے یہ باطن میں بھی یہ پاکی آنا چاہیے. تو یہ جو اسباب گمراہی ہیں ان کی بھی نفی کر دینا، تمام خواہشات کی نفی کر دینا. جب دل سے تمام خواہشات نکل گئے تو آپ کا کعبہ دل پاک ہو گیا. اب فقراء کے نزدیک جو آلات ضرر ہیں، نقصان پہنچانے والے آلات ہیں، وہ جانوروں کی شکل میں رہنے دو، ہتھیاروں کی شکل میں ہونے دو، انسانوں کی شکل میں ہونے دو. آلات ضرر
یا فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہوں وہ اجناس ہونے دو، دال چاول گیہوں ہونے دو، تیل ہے یا ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، حلال جانوروں کے گوشت ہیں، یہ بھی آلات نفع ہیں۔ آلات نفع، آلات ضرر، یہ اس کا بھی ان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا ان تمام اسباب کی نفی کرو اور اس کے خالق کی طرف دل لگاؤ، ان سب کی بھی نفی کرو، خود اپنی بھی نفی کرو۔ تو یہ ایک وقت ہوتا ہے، میں بہت اہم پوائنٹ بیان کر رہا ہوں۔ ایسا کیا شب و روز اس کا صفائی کرتا رہے، شب و روز دن اور رات 24 گھنٹے خواہشات نفسانی کی نفی کرتا رہے، ان دل میں بیٹھنے والے خواہش کے بتوں کو دن رات نکالتا رہے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، لیکن کچھ دن کی پریکٹس کے بعد، جیسے کہ آپ کا اپنا گھر ہے، کیا دن رات گھر کی فرش کی صفائی آپ کرتے رہتے ہیں، دیواروں کو پوچھتے رہتے ہیں، دروازوں کو پوچھتے رہتے ہیں، دیواروں کی دھول جھٹکتے رہتے ہیں، اور گھروں میں لگے ہوئے جالوں کو کیا صبح سے شام تک رگڑتے رہتے ہیں؟ اگر ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا۔ تو اصول یہ ہے کہ اپنے گھر کی صفائی، صبح صفائی کر لیے، صاف صفائی ہو گئی تو شام تک فرصت ہو گئی، کچھ شام میں پھر صفائی ہو گئی، دن بھر کی گرد و غبار ہے یا کچرا کوڑا کرکٹ گر گیا ہے، شام میں کر لیے تو صبح تک فرصت ہے۔ یہ صبح اور شام کی صفائی اس وجود کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، یہاں پر باب فقر میں یہ بات آئی درویشوں کے لیے، اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے حبیب آپ ان کو، ان فقراء کو، صوفیاء کو، جو اہل صفہ ہیں، اصحاب کرام، ان کو، ان کی صفت کیا ہے؟ وَلَا تَطْرُدْ، دور نہ کرو، الذین یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، کب؟ بالغداتی، صبح، والعشی، شام میں، صبح میں پکارتے ہیں، شام میں پکارتے ہیں۔ تو صبح میں صاف کرتے ہیں اپنے دل کو، شام میں صاف کرتے ہیں۔ یہ صفائی کا مطلب کیا ہے؟ یریدون وجہہ، اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل منشا ہے۔ صبح شام صفائی ہو جائے تو دن بھر گھر پاک صاف رہے گا۔ دن میں کچھ آلائش آ گئی، ہوا کے گرد و غبار سے، ہواؤں کے چلنے سے کچھ آ جائے، پھر جھٹک دیے، شام میں درست ہو گیا۔ شام میں تمام کام بند ہو جاتے ہیں، پھر اور کچھ گرد و غبار جم جاتی ہے، صبح میں نکال دیتے ہیں۔ تو صبح شام پکارنا یہ فقراء کا طریقہ ہے، شروع میں آ گیا، درویشوں کا طریقہ ہے، شروع میں آ گیا۔ فقراء درویشوں کا طریقہ صحابہ کرام کی روش کے مطابق ہے، جو اصحاب صفہ ہیں ان کی شان میں یہ آیا ہے۔ اب ایک بات میں بتلا دیتا ہوں، اگر کسی کو اس بات کا جنون ہو جائے کہ میں دن رات صاف کرنے پہ لگا ہوا ہے، تو آپ سوچو کہ اگر ایک دیوار کو صاف کرتا رہے، گھر کو صاف کرتا رہے، تو لوگ مجنون کہیں گے۔ تو ان فقراء کے درمیان وہ ایک گروہ موجود ہے جو اس کی صفائی میں ایسا لگ جاتا ہے کہ صبح و شام صاف کرنے کے بجائے دن اور رات وہی کام کرتا رہتا ہے، تو دنیا کا کوئی ان کو شعور ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے کام میں جذب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کام میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نہ تو وہ کسی کو دیکھتے ہیں، نہ کسی جانب توجہ کرتے ہیں، وہ اپنے کام میں جذب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مجذوب ہوتے ہیں۔ یہ فقراء کی ایک صفت ہے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسے صحابہ ضرور موجود رہے، اصحاب صفہ وہی ہیں۔
बहरहाल अब यहाँ आगे चलते हैं तो जो आलात ज़रर हैं, आलात नफ़ा हैं, सबकी नफ़ी करके जो खालिक आलात ज़रर है, जो खालिक आलात नफ़ा है, जो खालिक तुम्हारा हमारे वजूद का, हमारी ज़रूरियात का भी वो खालिक है, ज़रूरियात का खालिक है, ज़रूरियात के पूरा करने पर वो कादिर है, उसने वादा किया है ज़रूरियात के पूरा करने का। जिस जगह जद्दोजहद का हुक्म फरमाया जद्दोजहद करना, जिस जगह रुकने का हुक्म फरमाया रुक जाना, ये तरीका है। बहरहाल आलात की नफी कर देना। मन गुरूही दीदम अज मुतकल्लिमान के इन सूरत इनमानरा मालूम न कर दे मुतकल्लिमीन, दानिशमंद जिसको हम कहते हैं, फिलोसफर जिसको कहते हैं, मैं उनको देखा है गुरोह को, ये माना उनको मालूम नहीं हुए। बरिन खंदीदन इस पे हंसने लगे कि इन सखुन माखोल नहीं, ये सखुन माखोल नहीं है। वह गुरु ही दीदम, और मैंने एक गुरोह के देखा, इस मुद्दयान दावेदारों के गुरोह देखा कि इन सखुन नामाकुल रा कबूल कर दे बुदन। वो जो मुतकल्लिमों का दावा है, एक गुरोह उसको कबूल कर लिया, वो एतकाद व एतमाद कर दे और उन पर एतकाद एतमाद किया, वो फलसफियों की बात पर। तो असल इन किस्से मालूम ही शानबूद, असल किस्सा उनको मालूम ही नहीं था। तो क्या मी गुफ्तन वो कहते थे, क्या कहते थे, अल फक्र अदम बिला वजूदिन, फक्र एक अदम शय है जिसका वजूद ही नहीं है। हजरत फरमाते वह हर दो गुरोह बर खता बुदन, ये दोनों गुरोह खता पर थे, गलती पे थे। यकी अजीशान बे जहल मर हकरा मुनकिर शुद, एक उनमें से जहालत की वजह से हक का मुनकिर हुआ, वह दीगरी जहल रहा हाल साख्त, और दूसरा गुरोह जहल को ही अपना हाल बना लिया, और बेदा पदीदा और आमद, और उसके साथ वो जाहिर हुए, उस मंशे को लेकर चले। वह मुराद अज अदम फना अंदर इबारात इन ताइफे सुपुरी शुदैन आलत मजमूम बुआद, व सिफत ना सुतूद अंदर तलब सिफत महमूद ना अदम माना वजूद आलत तलबन, व दर जुमले दरवीशी अंदर कुल्ले मानी फख्र आरियता। तो बात यह है कि एक गुरोह तो जहल को हक समझा और एक जहल को अपना हालत बना लिया। तो उनकी मुराद अदम व फना, ये जो अदम व फना इसको हवाले कर देना, ये आलत मजमूम बुआत, ये मजमूम सिफत है, मजमूम बात है। बहरहाल इस चैप्टर का जो खुलासा है, आखिर में जो बात आ रही है, इस पूरे चैप्टर का खुलासा मैं 3-4 जुमलों में बयान कर देता हूं। पहला जुमला ये है कि अल्लाह ने हमारा नाम फकीर रखा है, वही हमारे लिए सजावार है, और अल्लाह गनी है। अगर इंसान को गनी कहा जाता है तो असबाब के वजूद की वजह से कहा जाता है, चाहे उसके पास मुल्को माल हो तब भी वो फकीर है। अगर गनी कहता है तो ये गलती है। सूफिया का एक ग्रोह गिना को तरजीह देता है फख्र के मुकाबले में, चूंकि माल के असबाब के अल्लाह की नेमतों के वजूद पर शुक्र का हुक्म हुआ और इरशाद हुआ कि लइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो नेमतों में इजाफा होगा। ये उन औलिया अल्लाह का, उन सूफिया का मंशा है। उनके पास भी दलील है, इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र गुजारी करोगे तो अल्लाह उस नेमत में इजाफा करेगा। दातागंज बख्श जो फरमाते हैं, दूसरे फुकरा का जो गुरोह है, आप उस जानिब हैं, आप फरमाते हैं कि
فخر پر صبر ہے. فخر ایک صفت وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. اور جو فقیر ہے اس کے لیے صبر کا حکم آیا ہے، اور صبر میں معیت ہے، شکر میں نعمت میں اضافہ ہے، اور صبر میں معیت ہے. معیت اللہ کے قریب ہونا. تو اللہ کے قریب ہونا یہ افضل ترین ہے. تو جب اس قرب پر، اللہ کے قرب پر، فخر پر شکر ادا کرے گا تو معیت میں اضافہ ہوتا چلے گا. یہ ایک دوسری نعمت ہے. تیسری بات، اسباب کی نفی کرنا، مسبب کی طرف رجوع ہونا. تو ہمارے پاس ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں دعا ہے اللہم یا مسبب سبب، یا مفتح فتح، یا مفرج فرج، یا مسہل سہل، یا میسر یسر، یا متمم تمم، یا رب انی مغلوب فانتصر، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا مقلب القلوب والابصار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. تو یہ دعا بھی اسباب سے مسبب کی طرف رجوع ہونے کی دعا ہے. اس طرح بھی رجوع ہوا جاتا ہے. نفی اسباب کرنے کے بجائے بندہ مسبب کو طلب کرے، اپنی حاجت کے لیے مسبب کو پکارے. یہاں پر ایک نازک فرق میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بلند مقامات جو صوفیہ کے بیان کیے جا رہے ہیں، نو آموز بچے، نو آموز طلبہ جب بزرگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں تو کسب معاش کو چھوڑ کر چاہتے ہیں کہ وہ دنیا سے نکل جائیں. میں نے بتلایا اس سے پہلے کہ توکل کے درجات الگ الگ ہیں. شیرخوار بچے کا توکل الگ ہے، اور اس سے بڑے بچے کا توکل الگ ہے، اس سے بڑے کا الگ ہے، جوان کا الگ ہے، بوڑھے کا الگ ہے. تو اسباب میں معیشت کی تلاش کرنے کا حکم ہے تابع حد ضرورت، اور یہ بھی واجب ہے. تو اسباب کے ذریعے ہی مسبب تک پہنچا جا سکتا ہے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. یہ درس یہاں تک پہنچتا ہے، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فخر کا وجود ہی نہیں ہے، یہ عدم بلا وجود، یہ احمقانہ بات ہے. اور فخر ایک صفت کا نام ہے، غنا بھی ایک صفت کا نام ہے. بہرحال بات آگے چلتی ہے. یہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ ان جملے برائے ان گفتم، یہ تمام باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہے تا راہ ان معنی سپری و برعایت حق ان مشغول باشی. میں نے یہ تمام باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ ان معنی کی طرف اپنے آپ کو حوالے کر دو، اور جو حق ہے، راستہ حق کا ہے، برعایت حق، اس کی رعایت کرتے ہوئے. یعنی یہ عربی فارسی لفظ رعایت اردو میں الگ چیز ہے، رعایت کرو بولے تو دوسرے معنی ہے، یعنی ان کا لحاظ رکھتے ہوئے. عربی کے لحاظ سے اردو میں ہے اللہ کا جو حق ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے برعایت حق ان مشغول باشی، تو حق کے ساتھ مشغول رہے. یہ تمام باتیں اس لیے فخر کی تعریف کی گئی، غنا کی تعریف کی گئی. آپ سے پہلے جو دراویش ہیں، فقراء ہیں، بزرگان دین ہیں، اور جو ائمہ طریقت ہیں، ان کے اقوال پیش کیے. یہ اس لیے ہے کہ تم اس راہ پر چلو، اپنے آپ کو حوالے کرو، حق کی رعایت کرو، حق کا لحاظ رکھو، احکام پر کوشش کرو پابندی کرنے کی، اور اپنے آپ کے تمام امور کو اللہ کے حوالے کرو. تم کو پیدا کرنے والا، تمہارے حالات کو پیدا کرنے والا وہی ہے.
اسباب کا پیدا تو سب کی نفی کرو. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، فرماتے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم اس طرح کر کے حق کے راستے میں مشغول رہو. وَأَكْنُن، اور اب ظرفی کچھ حصہ، از اصول و رموز و اشارات ان طائفے، ایسا کرنے والا جو گروہ ہے، یہ جو فقراء کا گروہ ہے، یہ درویشوں کا گروہ ہے، یہ پہلے سب سے پہلے یہ صحابہ کا گروہ ہے، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، آج تک یہ جو چل رہے ہیں، یہ جو گروہ ہے، ان کے چند اصول ہیں، ان کے چند رموز ہیں، ان کے چند اشارات ہیں. رموز و اشارات ان طائفے اندر باب التصوف پیدا کنم، میں ان کو تصوف کے باب میں، تصوف کے چیپٹر میں بتلاؤں گا، ظاہر کروں گا. آنگا، اس وقت جب میں بتلاؤں گا تصوف کے رموز، اشارات، اصول، تو اس وقت کیا کروں گا؟ آنگا اسامی الرجال بیارم، جو رجال ہیں، جو اللہ والے ہیں، رجال اللہ تلہم تجارت والا بین عن ذکر اللہ، ان کو تجارت، خرید و فروخت، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتی. وہ رجال سے مراد وہ رجال ہیں، وہ صحابہ کا گروہ ہے جو تجارت بھی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی، خرید و فروخت بھی نہیں روکتی تھی، سب دنیا میں مشغول دکھتے تھے لیکن حق سے مشغول رہتے تھے. وہ ان کو رجال کہتے ہیں، رجال اللہ ان کا نام، ان کے نام میں لاؤں گا، وہ رجال کا نام لاؤں گا. آنگاہ اختلاف مذاہب مشائخ متصوف را بیان کنم، اور جو تصوف کے مذاہب ہیں، مذاہب ذہبہ یذہب عربی جانے کو بولتے، راستے کو بولتے، صوفیہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستے اختیار کیے، ان راستوں کا نام مذہب ہے. اردو میں مذہب کے معنی مذہب اسلام، یہ عرف عام میں ہے، اسلام کے چلنے کا راستہ. وہ دراصل دین اسلام اس کو کہنا چاہیے، لیکن اردو میں یہ رائج ہو گیا. تو تصوف کے جو مختلف راستے ہیں، اس کو اور عام فہم میں طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ طریق چشتیہ، طریق قادریہ، طریق نقشبندیہ، طریق کے معنی راستہ، یہی مذہب ہے. تو صوفیہ کا جو مذہب ہے، جنیدیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، یہ تمام جو مذاہب ہیں ان کا کیا اختلاف ہے، اس راستے کے چلنے میں انہوں نے کیا اختیار کیا، اس کو بھی بیان کروں گا. آنگاہ احکام حقائق و معارف و شرائع بیارم، اس وقت احکام لاؤں گا، حقائق بیان کروں گا، معارف بیان کروں گا، اور جو شریعت ہے اس کے جو نکات ہیں میں ان کو بیان کروں گا کہ وہ مذہب جس مذہب پہ چل رہے ہیں، جن راستے پر چل رہے ہیں، ان کے پاس کیا احکام، شریعت کی کیا نزاکت ہے ان کے پاس ہیں. اس وقت آنگاہ آداب و رموز مقامات ایشان بے قدر امکان بیارم، اس وقت ان کے جو آداب ہیں اس راستے میں چلنے کے، ان آداب کو، رولز کو، ریگولیشنز کو جو انہوں نے اپنے اوپر مقرر کر لیے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، صحابہ کی سنتوں میں سے، اہل بیت کی سنتوں سے چن چن کے وہ راستہ اختیار کیے ہیں، وہ بتلاؤں گا، اس کے رموز بتلاؤں گا، ان کے مقامات بتلاؤں گا، بقدر امکان جتنا ممکن ہو سکے میں بیان کروں گا. تا برتو، تاکہ تجھ پر کون؟ یہ جس نے سوال کیا تھا، سائل کا بھی نام یہاں آ گیا تھا، اس سائل سے کہے تا برتو، تاکہ تجھ پر، وخوانندگان، اور اس کتاب کے پڑھنے والوں پر، حقیقت اس کی حقیقت، تصوف کی حقیقت، ان کے راستوں کی حقیقت، کشف گردد، کھل جائے، جو کشف المحجوب ہے، تیری آنکھوں کے سامنے حقیقت نہیں ہے، یہ کشف ہو جائے. وباللہ التوفیق، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس کی سے سب باتیں صاف ہو جائیں اور اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں. اب یہاں سے باب التصوف شروع ہو جاتا ہے.
ہم یہاں پر یہ آیت پڑھ کے اور یہ حدیث شریف اس باب میں جو آئی ہے اس کو پڑھ کر ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ باب التصوف، خدا گفت عز وجل، اللہ رب العزت نے فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رحمان کے وہ بندے جو یمشون علی الارض زمین پہ چلتے ہیں، ہونن عاجزی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سر جھکا کر، آپ اس کے کئی معنی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور وَقَالُوا سَلَامًا، جب جائے، اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جب جاہلوں سے بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، جاہل جب ان سے گفتگو کرتے ہیں، جہالت کی گفتگو کرتے ہوئے ہیں، تو السلام علیکم، ان کو سلام کرتے ہیں۔ جوہلا کا جواب سلام سے دیتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان کی 63ویں آیت ہے۔ رسول گفت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائهم کتب عند اللہ من الغافلین، جس نے اہل تصوف کی آواز کو سنا، یعنی ان کی بات کو سنا اور ان پر ان کو نہ مانا، ہم یوں کہتے ہیں، ان کے بلانے پر، ان کی بات پر، ان کی دعوت پر توجہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ غافلوں میں لکھا جاتا ہے۔ و مردمان اندر تحقیق این اسم بسیار سخن گفتند، اور جو تحقیق کرنے والے یا مردم سے مراد وہی رجال اللہ جن کو ہم کہہ رہے ہیں، اس معنی میں، یعنی اس تصوف کے معنی میں، یہ لفظ صوفی کے معنی میں، تصوف کے معنی میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ اس نام کے بارے میں ان کی صفت الگ ہے، ان کی کیفیت الگ ہے، صرف نام کے بارے میں بہت سی باتیں انہوں نے بیان کی ہے، کتب ساختے اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ تصوف کی فارسی زبان میں لکھی ہوئی یہ پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ عربی میں لکھی گئی ہیں۔ اب ہم یہاں ایک پوائنٹ صاف کرتے ہوئے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مخالفین تصوف، مخالفین صوفیہ، مخالفین فقیری کے مخالف لوگ اس صدی میں اور گزشتہ صدی میں بڑے عجیب و غریب باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، آج بھی بیان کرتے ہیں، اور بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جن کو ہم خوارج کہتے ہیں، جن کو معتزلہ کہتے ہیں اس دور کے۔ ان میں خاص طور پر قابل ذکر جو ہے، مصر میں کچھ نام ہیں، ہندوستان میں جماعت اسلامی کہا جاتا ہے، وہاں اخوان المسلمین کہتے ہیں، عرب میں اور بھی ناموں سے ہیں، ہر ملک میں ان کا الگ الگ نام ہے۔ انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ یہ تصوف، یہ فقیری، یہ عجم کی پیداوار ہے، یہ ایران کی پیداوار ہے۔ اب دیکھیے، یہ کتاب ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ کی وفات شریفہ 481 اور 500 کے بیچ میں بتائی جاتی ہے، تو بھی یہ خود 400 سال، 500 سال کے قریب کے بعد کی یہ کتاب ہے۔ اس سے پہلے ساری کتابیں عربی میں تھیں۔ اب کیا کرو گے؟ آپ کہیں گے کہ وہ ایرانی تھے لکھنے والے۔ ارے وہ ایرانی تو رہے ضرور، لیکن وہ تو مسلمان ہوئے ابتدائی دور میں۔ سن 21 ہجری میں ایران میں اسلام داخل ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کو فتح کیا۔ سن 21 ہجری میں اسلام ایران میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگ من حیث القوم، تمام کی تمام قوم مسلمان ہو گئی۔
یہاں تک کہ ان کی زبان ہی بدل گئی، پہلوی زبان تھی وہ پھر ایرانی فارسی بننے لگی۔ 150 سال سے 200 سال تک تو زبان کی تبدیلی کا عمل چلتا رہا۔ آپ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ آپ اہل علم سے بات کرو تو پتا چلے گا، ہم یہ باتیں ہم سمجھاتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس اسم، یہ جو صوفی جو کہہ رہے ہیں، تصوف جو کہہ رہے ہیں، یہ اس پہ بہت سے بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے بہت سی کتابیں نہیں، کتب ساختے۔ اب یہاں پہ بحث بڑی شروع ہوتی ہے، تھوڑا ضرور کر دیتا ہوں میں۔ آپ سے پہلے عربی میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، ازن گفت ان، ان کتابوں میں لکھا ہے صوفی را از برائے ان صوفی خواندے ان۔ صوفی کو اس لیے صوفی کہتے ہیں کہ جامع صوف دارد، ان کا لباس وہ پہنتے ہیں۔ عرب میں مکہ مکرمہ میں خاص طور پر صوف کا لباس پہنا جاتا تھا، صوفیہ صوف کا لباس پہنتے تھے۔ ایک گروہ نے کہا، گروہی گفتیان کیا برائے ان صوفی خانان، دوسرا گروہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتا ہے کہ اندر صف اول باشان، وہ صف اول میں رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں صف اول میں رہنے والے ہیں۔ وہ گفتیان، اور تیسرا ایک گروہ کہتا ہے بدون صوفی گویان، تیسرے گروہ کا یہ دعویٰ ہے یا ان کا یہ کلیم ہے کہ بدون صوفی گویان کے تولا و اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کر دے، کہ انہوں نے اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف انہوں نے اپنا رجحان رکھا، ان سے دوستی رکھی، ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا۔ ایک اور گروہی گفتیان، اور ان میں کا ایک صوفیہ میں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان اسم، یہ نام صوفی کا نام، تصوف کا نام، الصفا مشتخص، یہ صفا سے مشتق ہے، صفا سے نکلا ہے، ڈیرائیو فرام صفا۔ وہر کثیرہ اندر ان معانی، اور صوفیہ کے جو گروہ الگ الگ ہیں، انہوں نے ان معنی میں تحقیق کی ہے، ان طریقت اس راستے پر، اس راستے کی، صوفیہ جس پر چلتے ہیں اس کی بہت تحقیق کی ہے۔ لطائف بسیارس، اس میں بہت سے لطائف ہیں۔ پس کیا اما بر مقتضای لغت کے اعتبار سے ازین معنی بعید می باشد، پس صفا در جملے محمود باشد، اگر صفا کی طرف ہم اس کو ترجیح دیں تو یہ مبارک ہوگا کہ صفا در اصل ضد آن قدر بود، صفا کی ضد، صفا کا مد مقابل قدر ہوتا ہے۔ یہاں رسول گفت صلی اللہ علیہ وسلم ذہب صف الدنیا و بقا قدرها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے صفائی چلی گئی اور قدر باقی رہ گیا ہے، قدورت باقی رہ گئی ہے۔ و نام لطائف چیز ہا صفو آن چیز باشد، کہ نام کسائف قدر آن چیز بود۔ یہاں پر ہم درس کو روکتے ہیں، یہاں پر درس کو آج اختتام کو پہنچاتے ہیں کہ صفائی کا ضد قدورت ہے، پاکی کا ضد ناپاکی ہے۔ تو یہاں پر جو صوفیہ کا جو طریقہ ہے، اب لفظ صوفی پہ پہلے بحث کریں گے ہم، پھر سے دوبارہ اگلے ہفتے یہ تمام باتوں کو ہم سامنے رکھیں گے کہ جامع تصوف کی طرف کریں تو کیا اعتراض کرتے ہیں آج کے معتزلہ، آج کے خوارج، وہ بھی بیان کریں گے۔ اگر صف اول ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا بھی ہم ان کا اعتراض بھی رکھیں گے، جواب بھی دیں گے۔ اصحاب صفہ کی طرف ہے تو کیا اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض بھی رکھیں گے، جواب بھی دیں گے۔ صفا سے مشتق ہے کہتے ہیں تو اس پر بھی اعتراض ان کو ہے، وہ بھی ہم پیش کریں گے۔ اور بڑی بڑی یہ دنیا ہے، اس میں جو سب چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ نہ ہو، اگر یہ صوفیہ کے مخالف نہ رہیں تو صوفیہ کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے
ان صوفیہ کے مخالفین کو اس لیے آپ طے کر کے چلیے، اللہ نے ان صوفیہ کے مخالفین کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے ذریعے صوفیہ کا چہرہ پہچانا جائے، جیسے بدصورت سے خوبصورت پہچانا جاتا ہے، کری ہوئی صورت سے ملی ہوئی صورت پہچانا جاتا ہے، حسین و جمیل سے خبیث اور مذموم صورت پہچانی جاتی ہے، تو کفر سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ پھر اسلام کے اندر جو کچھ ہیں اور ریاکار ہیں، دھوکے باز ہیں